محترم سامعین، حضرت علی علیہ السلام صحابہ کی صف میں اللہ اور رسول کی طرف سے سب سے بلند ہے۔ تو میں نے عرض کیا فضیلتیں دو قسم کی ہیں، بندے بھی فضیلت دیتے ہیں۔ اب اللہ کی نظر میں تو نمبر 1 ہے، بندوں کی نظر میں حضرت علی چوتھے نمبر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی نظر میں نمبر 1 غدیر کا اعلان، طاہر القادری صاحب نے اعلان غدیر کے اوپر 51 احادیث لکھی ہیں اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں 12 امام، دین کے امام مفتی غلام رسول صاحب نے اپنی کتاب زین العابدین علیہ السلام میں اور اپنی کتاب جناب امام جعفر صادق میں اور اپنی کتاب امام باقر علیہ السلام میں، جتنی کتاب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ سب کتابیں مفتی صاحب نے لکھی ہیں۔ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ علی سے لے کر مہدی تک یہ دین کے امام، دین کے امام، یہ کسی فرقے کے امام نہیں ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے اور اسلام ایک ہی ہے۔ تو اب دین کا امام بعد از جناب رسالت مآب کون ہے؟ یہ یاد رکھنا، رسول اکرم نے بہت واضح الفاظ میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، فوائق مورکہ، تاریخ الخلفاء، ان تمام کتابوں کے اندر 12 امام اور 12 حدیث اور 12 امام کی امیر کی حدیث مشہور ہے۔ حضور نبی کریم کا یہ ارشاد فرمانا، لا یزال ھذا الدین قائما، اس دین کو زوال نہیں آئے گا، یہ دین قائم رہے گا، اس دین کو زوال نہیں آئے گا، یہ دین قائم رہے گا، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ، اپنے پورے لوازمات کے ساتھ۔ بندے مسلمان پریشان ہوں تو ہوں، ان کو دنیا میں دشواریاں آئیں تو آئیں، یہ ان کا اپنا کردار، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن میرا دین، جس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف ایک دین ہے اور وہ اسلام، وہ دین زندہ رہے گا، اس دین کو ایک لمحے کے لیے بھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ لا یزال ھذا الدین قائما حتی یمضی علیہ 12 خلیفۃ۔ یہاں تک حضور کی حدیث بیان کی راوی نے، آگے جملہ جو ہے وہ راوی نہیں بیان کرتا، راوی کہتا ہے اپنے بابا سے کہ بابا آپ ہی میرے ساتھ تھے، آگے رسول اللہ نے کچھ کہا لیکن میں سن نہیں سکا۔ اب اس وقت اس کے بابا نے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس نے پیوند لگا دیا، کلہم من قریش، کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ حضور ٹھیک ہے لگائیے، اچھی بات ہے، کلہم من قریش، لیکن 12 ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا یزال ھذا الدین قائما، دین کو زوال نہیں آئے گا، یہ دین اسلام قائم رہے گا جب تک کہ 12 خلیفے اس پر گزر نہ جائیں۔ یہ میرے پاس بڑی مشہور کتاب ہے حضور، یہ چھوٹی سی کتاب لیکن معنوی اعتبار سے بڑی خاص کتاب ہے، منصب امامت، شاہ اسماعیل شہید مکتب دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی پہلی ابتدا میں جہاں سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، الحمدللہ الذی قال فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَكْرَمِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ
الذی قال لا یزال ھذا الدین قائما حتی تقوم الساعة او یکون علیہم اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش۔ ناظرین و سامعین، توجہ سے سننے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے، اس میں مجموعی طور پر غلبہ مسلمانوں کا ہے، یقیناً یہ غالب رہے، لیکن انڈیویجول کردار کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہیں، سب دشمن پر غالب نظر نہیں آتے، کیونکہ اگر فرض کیا آپ جنگ خندق کو دیکھ لیں جو پہلے میں پیش کر چکا ہوں، تو سب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی چڑھ کے آیا، تمہارے نیچے سے بھی چڑھ کے آیا، اور مارے خوف کے ڈر کے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے گلے میں اٹک گئے، اور تم طرح طرح کی اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے، اور یہ مومنوں کی آزمائش اور امتحان تھا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ تو اس میں اب یہ جو دشمن کو دیکھ کے کچھ گروہ والے، کچھ لوگ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا، یعنی ان کے کلیجے گلے میں اٹک گئے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے اور وہ باتیں کہنے لگے جو اللہ اور رسول کے شایان شان نہیں ہیں، بدگمانی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ایک یہ گروپ ہے جس کی حالت کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب یہ اللہ اور رسول کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میرے محترم سامعین، یہ انڈیویجول ایک گروپ ہے۔ نمبر دو گروپ اور، وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ، جب ایک گروہ یہ کہنے لگا یا آل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل یثرب آج تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ڈسکریج کر رہے تھے ایک دوسرے کو، اور یہ دشمن کی طاقت کا تعریف کر کے بتا رہے تھے عمر ابن عبد ود عامری بڑا قوی ہے، 1000 آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا ہے، اس طرح کی بددلی پھیلا رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ پلٹ جاؤ اپنے گھروں کو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا یہ کہہ کر یقولون ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یريدون الا فرارا، یعنی ایک گروہ یہ کہہ کے رسول سے اجازت مانگ رہا ہے کہ ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، پلیز اجازت دیجیے ہم گھروں میں جا کے چلے جائیں، اپنی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ میرے حبیب یہ بھاگنے اور فرار کی نیت سے اجازت مانگ رہے ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں۔ اب یہ 3 کیٹیگریز ہیں، 3 گروپوں میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ سارے کے سارے صحابہ کی فہرست میں ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول کی معیت میں بھی ہیں۔ اب موت ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی مرے نہیں کہ کنفرم ہو جائے، لیکن 2 چیزیں تو ہیں، رسول اللہ کا ساتھ بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے 4 نمبر پر ان نیک اور صالح مومنین کا جن کا ایمان معیاری ہے، جو لشکر کفار کو دیکھ کے کہتے ہیں بے شک اللہ اور رسول کا وعدہ سچ ہے، اور ان کے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ 4 گروہ ہیں حضور، سب کے سب صحابی۔ پہلے 3 گروہ کی مذمت ہو رہی ہے اور ایک گروہ ہے جو قابل تعریف ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ کے آئینے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے۔
تو اس اعتبار سے میں نے اگرچہ یہ چیز میں پہلے پیش کر چکا ہوں، لیکن آج پھر اس لیے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی تعریف کے لحاظ سے تو سب صحابی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے انہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے حقیقت میں اعمال اکارت ہو گئے، یہ حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ ایمان ان کا ثابت نہیں۔ اب آیت نمبر 19 میں جا کے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالا ان کا، اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، فآبت اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے اوپر آسان ہے۔ یعنی ان لوگوں کی